دینی بیانات، شرعی مسائل، اسلامی وظائف اور عقائد کے متعلق معلومات کے لیے مفتی عزیر گل سکھروی کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معافی چاہتا ہوں، کچھ دن ناغہ ہو گیا تھا کسی عذر کی وجہ سے۔ اس سے پہلے جو باتیں چل رہی تھی آسان درس قرآن، سحر اور معجزے کے متعلق میں نے کافی وضاحت کی کہ جادو میں اور معجزے میں کیا فرق ہے، اس پر وضاحت ہو چکی تھی۔ آج کچھ آیات کا ترجمہ باقی تھا تو وہ ترجمہ کر دیتے ہیں آیات کا۔ فرمایا وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور پیچھے ہو لیے اس علم کے جو پڑھتے تھے شیطان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، اور یاد رکھیں کفر نہیں کیا سلیمان علیہ السلام نے، کیونکہ نبی سے جادو کا امکان یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ کافی جادو کے اقسام ایسے ہیں جو کفر کی حد تک چلے جاتے ہیں، اور کفر سے انبیاء معصوم ہیں۔ جب گناہوں سے معصوم ہیں تو کفر تو سب سے بڑا گناہ ہے، تو انبیاء سے یہ کفر والی بات کیسے سرزد ہو سکتی؟ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لیکن شیاطین نے کفر کیا کہ سکھلاتے تھے لوگوں کو جادو۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ، اور پیچھے ہو لیے اس علم کے، اس جادو کے جو کہ اترا تھا دو فرشتوں پر، ببابل ہاروت و ماروت، شہر بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے، ان پر جو جادو اتارا گیا تھا تو لوگ ان کے پیچھے چل پڑے۔ اصل میں یہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے جو من جانب اللہ جو اترے تھے، وہ لوگوں کو جادو کی حقیقت بھی پہلے سمجھاتے تھے اور معجزے کے اندر بھی ان کے بارے میں بتاتے تھے، بھئی یہ جادو کی حقیقت ہے، یہ معجزہ ہے۔ تو بار بار نصیحت کرتے تھے 7 مرتبہ کہ بھئی جادو سے بچو، ہم امتحان کے طور پر جو ہے لائے گئے ہیں، آپ کی آزمائش ہے، امتحان ہے ہمارا یہاں پہ آنا اور جادو کا سکھانا۔ یہ جادو حرام ہے مگر اس طریقے سے یوں ہوتا ہے، تاکہ جادو اور سمجھا کہ معجزے کے اندر فرق ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امتحان لیا لوگوں سے۔ اب جو لوگ اس جادو کے پیچھے ہو لیے شیطان کو راضی کرنے کے لیے، وہ انسان ناکام ہو گئے، گمراہ ہو گئے، برباد ہو گئے اور تباہ ہو گئے۔ تو فرمایا وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، اور نہیں سکھاتے تھے وہ دونوں فرشتے کسی کو بھی جب تک کہ یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش کے لیے ہیں۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا فَلَا تَكْفُرْ، تو آپ کافر مت ہو، آپ کفر کو مت اپنائیں، یعنی یہ جادو سیکھیں گے اس پر عمل کریں گے آپ تو کافر بن جائیں گے، اس لیے ایسے کام کو آپ نہ کریں۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، پھر ان سے سیکھتے وہ جادو جس سے جدائی ڈالتے ہیں مرد میں اور اس کی عورت میں، میاں بیوی کے درمیان کس طرح جو ہے جدائی کرا دی جائے، تو ہر چیز اس جادو کے اندر وہ فرشتے بتاتے تھے، مگر ساتھ میں وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ کام نہ کرنا، آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ اس سے نقصان نہیں کر سکتے کسی کا بغیر حکم اللہ کے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور سیکھتے ہیں وہ چیز جو نقصان کرے ان کا اور فائدہ نہ کرے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور وہ خوب جان چکے کہ جس نے اختیار کیا جادو کو تو نہیں اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور فرمایا کہ بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنے آپ کو۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر ان کو سمجھ ہوتی، اے کاش ان کو سمجھ ہوتی، وہ ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے،
تو بدلہ پاتے اللہ کے پاس بہتر، لو کانوا یعلمون، کاش وہ جان لیتے۔ تو لیکن جادو کے اندر بھی جن اسباب کو اپنایا جاتا ہے تو پھر عادت اللہ جاری ہو جاتی ہے، یعنی یہ جادو کرنے والے بھی حقیقت میں یعنی مؤثر یہ نہیں ہے، مؤثر خدا کی ذات ہوتی ہے، لیکن جب یہ ان مخصوص اسباب کو جو کہ ناجائز اسباب ہیں، کفری اسباب ہیں، اقوال ہوں یا اعمال ہوں، جب ان اسباب کو اپنایا جاتا ہے، جادوگر جب ان اسباب کو اپناتا ہے تو پھر عادت اللہ جاری ہوتی، یعنی پھر اللہ کی ذات اس کام کو کرتی حقیقت میں۔ تو ایسا نہ سمجھے کہ یہ سارا کچھ اس کے ہاتھ میں، اس لیے فرمایا آیت میں کہ ما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، کہ اگر کسی کو کوئی نقصان یہ پہنچائیں گے تو ظاہراً تو یہ ہوں گے، لیکن حقیقت میں خدا کی ذات اس کام کو کرنے والی ہوتی ہے، اللہ کے اجازت اور پرمیشن کے بغیر کوئی پتا حرکت بھی نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال یہ آج رکوع کا ہم نے ترجمہ پورا کیا، تو انشاءاللہ کل سے اس کو شروع کریں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دینی بیانات، شرعی مسائل، اسلامی وظائف اور عقائد کے متعلق معلومات کے لیے مفتی عزیر گل سکھروی کے چینل کو سبسکرائب کریں۔